تمام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور قرآن و حدیث سے وہ بڑے بڑے گناہ جو عام طور پر پائے جاتے ہیں ان کی وعیدیں اور ان کا وبال اور ان کا عذاب ذکر فرمایا ہے، تاکہ ہم سب ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ حدیث نمبر 22 میں 4 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف پہنچانا۔ نمبر 3، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4، جھوٹی قسم کھانا۔ اور ایک روایت میں جھوٹی قسم کی جگہ جھوٹی گواہی دینا، یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ گناہ چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ دونوں، اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، اور دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہیں، اور دونوں ہی دوزخ کی طرف لے جانے والے۔ ماں باپ کے سلسلے میں ذکر کئی منگلوں سے ذکر ہو رہا ہے۔ آج ان کے بارے میں یہ ذکر کرنا ہے کہ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے، یا تو دونوں کا ہو جائے یا ان میں سے کسی ایک کا ہو جائے، تو اس کے انتقال کے بعد اس کا حق ہے کہ اس کی اولاد ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتی رہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اور اس کا احسان ہے کہ والدین اور دیگر مسلمانوں کے انتقال کے بعد اگر دنیا میں زندہ رہنے والے مسلمان ان کے لیے دعا کریں تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، مغفرت کی دعا کریں تو اس سے بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی نیک عمل کر کے ان کو ثواب پہنچائیں تو ثواب بھی پہنچتا ہے اور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہر مسلمان کو آدمی اس طرح سے ایصال ثواب کر سکتا ہے، اور ایصال ثواب کرنے سے ثواب بھیجنے والے کے ثواب میں کمی نہیں آتی، اور جس کو ثواب پہنچایا جاتا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے الگ سے ثواب پورا عطا فرما دیتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو بس پھر تو عام مسلمانوں کے لیے بھی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرنا چاہیے، خاص طور سے اپنے والدین کے لیے بھی۔ تو والدین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور والدین کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے والدین کے لیے 2 دعائیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک دعا یہ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو عام طور پر ماں باپ بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کر کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے اور بڑا حق ہے، لہذا ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اور ایک یہ دعا ہے جو مشہور و معروف ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ اے میرے پروردگار آپ میری مغفرت فرما دیجیے، اے ہمارے پروردگار میری مغفرت کر دیجیے، میرے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، اور جس دن حساب و کتاب ہو اس دن ایمانداروں کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو یہ ہر نماز میں اگر آپ معمول بنا لیں تو بہت ہی آسان ہے۔ اگر ہر نماز میں آپ کا یہ معمول بن جائے کہ اپنے والدین کے لیے 2 دعائیں کرتے کریں، چاہے نماز کے اندر اتحیات کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے دعا مانگنے کا وہ موقع ہے، اور وہاں دعا مانگنا سنت ہے، تو یا تو اس میں مقرر کر لیں، اور یہ بھی اختیار ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیا کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے یا والدین کے لیے یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ ان پر رحم فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر ان کی قبر میں ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ تو نیک لوگ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے آئے ہیں، یاد رکھتے آئے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک واقعہ ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ
ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت فرماتے ہیں میں ان کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا حضرت کا نام لے کر کہ میں ایک بات تم سے کہتا ہوں. پھر یہ فرمایا کہ دیکھو بھول تو سب جایا کر، تم ذرا جلدی نہ بھولنا، بھول تو سب جایا کرتے ہیں، تم ذرا جلدی نہ بھولنا، یعنی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب سے مجھ کو فراموش نہ کرنا. تو ہمارے حضرت جب حضرت کی عمر تقریباً 80 سال تھی، فرماتے ہیں کہ آج بھی مجھے اپنے والد صاحب کے جملہ ایسا دل میں اور دماغ میں اترا ہوا ہے جیسا ابھی فرمایا. تو نیک لوگ جو ہے ہمیشہ جیسے اور نیک کام کرتے ہیں ماں باپ کو بھی یاد رکھتے ہیں. اس لیے زندگی بھر اپنے ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، ساس سسر کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے حسب توفیق ایصال ثواب اور دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اسی طرح سب مسلمانوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. نزہۃ البساتین میں ایک باپ کا اور ایک عورت کا واقعہ لکھا گیا ہے، ایک باپ اور ایک ماں کا واقعہ لکھا الگ الگ. باپ کا واقعہ تو لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے گزرا اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک میدان ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جمع ہیں اور وہاں سے کوئی چیز چن چن کر لے رہے ہیں، اور ایک شخص دور بیٹھا ہوا ہے، وہ خالی ایسے بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے اسی سے پوچھا جا کر کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا چیز حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اس قبرستان کے مردے ہیں، یہ اس قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ. اور یہ جو عام مسلمان اپنے مرحومین کو اور مسلمانوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو من جانب اللہ وہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ یہ میدان میں وہ اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں اور لے کر پھر یہ چلے جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں یہ ثواب حاصل کر رہے ہیں؟ کہا میرا تو ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ، اور وہ روزانہ ایک قرآن شریف پڑھ کر مجھے ثواب پہنچاتا ہے، اور وہ نوجوان ہے اور فلاں جگہ رہتا ہے اور فلاں جگہ یہ کام کرتا ہے. انہوں نے عطا پتہ یہ بتا دیا. کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو مجھے پر بڑا اثر ہوا. میں اس شخص کے بیٹے کے لیے اسی قبرستان کے گاؤں میں گیا اور وہاں جا کر کے میں نے معلومات کی تو وہ اس کا بیٹا مجھے مل گیا. جیسے انہوں نے بتایا تھا ویسے وہ مارکیٹ میں ریڑھی کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیزیں بیچ رہا تھا. پہلے تو میں نے دور سے اس کو دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہ ہاتھ سے تو کام کر رہا تھا، زبان برابر اس کی ہل رہی تھی. تو مجھے تصدیق ہو گئی کہ ہاں یہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے. پھر میں اس کے پاس گیا اور جا کر کے میں نے اس سے اس کا نام پوچھا، اس کی خیریت پوچھی، اس سے پوچھا تمہارے والد صاحب زندہ ہیں یعنی اس نے کہا ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو پھر میں نے اس سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ زبان تمہاری بڑی زور سے ہل رہی تھی. کہا کہ میں صبح قرآن شریف پڑھنا شروع کرتا ہوں اور شام تک ختم کر کے اپنے والد صاحب کو پہنچا کر گھر جاتا ہوں. تو مجھے دونوں باتوں کی تصدیق ہو گئی. پھر میں نے اپنا واقعہ اس کو سنایا کہ بھائی تمہارے والد صاحب جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں اور تم جو ثواب پہنچاتے ہو وہ برابر ان کو پہنچتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہیں. کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ میرا وہاں سے گزر ہوا اور پھر میں وہاں لیٹا تو پھر مجھے یہ خواب نظر آیا اور اب میں نے دیکھا کہ وہ اسی طریقے سے لوگ میدان میں جمع ہیں اور وہ بڑے میاں جو پہلے الگ بیٹھے تھے وہ بھی انہی میں شامل ہیں اور وہ بھی وہاں سے ثواب حاصل کر رہے ہیں. تو میں ان کے پاس کیا کہ بھائی پہلے تو تم الگ بیٹھے ہوئے تھے اب یہاں ان میں شامل ہو گئے. وہ میرا بیٹا جو ثواب پہنچاتا تھا اس کا انتقال ہو گیا تو میں تو محتاج ہوں ہی، اس لیے اب میں یہ ان کے ساتھ میں بھی اپنا حصہ لیتا ہوں. تو یہ ہے کہ بھئی نیک اولاد جو ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتی رہتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ قل ہو اللہ پڑھے تو یہ ایسا جیسے اس نے 4 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا. لہذا اگر 12 دفعہ قل ہو اللہ روزانہ پڑھ کر اپنے ماں باپ کو
پہنچا دیا کریں تو ان کا بھی بھلا اپنا بھی بھلا، اور ہے بھی کتنا آسان. اس لیے فجر کے بعد 12 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیا کریں اور پڑھ کر ان کو بخش دیا کریں. اور ثواب جیسے مرنے والوں کو پہنچایا جاتا ہے زندوں کو بھی پہنچایا جاتا ہے، دونوں کو ثواب پہنچتا ہے. اس لیے بعض لوگوں کے یہ ثواب پہنچانے میں بعض لوگوں کا طریقہ یہ مجھے بڑا پسند ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے والدین، اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، اپنے اہل ویال، اپنے خاص احباب کے لیے تو الگ سے ثواب پہنچاتے ہیں، لیکن کچھ وہ نیک کام کر کے، قرآن شریف پڑھ کے، ذکر کر کے، تسبیح پڑھ کر، تلاوت کر کے پھر وہ اس طرح ثواب پہنچاتے ہیں کہ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور پچھلی امتوں میں جتنے مسلمان مرد عورت انسان جنات وفات پا چکے، اور جو اس وقت حضور کی امت میں مسلمان مرد عورت انسان جنات زندہ ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے اور پیدا ہوں گے، یا اللہ میں سب کو ثواب پہنچاتا ہوں. تو بھئی یہ بڑا کمائی کا نسخہ ہے یہ، اس لیے کہ ایک تو ان سب کو انشاءاللہ ثواب پہنچے گا، اور ان سب کو ثواب پہنچانے کے برابر ثواب پہنچانے والے کو ملے گا. تو ذرا سی دیر میں اربوں خربوں نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہو سکتی ہیں. اس لیے کہ دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا بھی تو نیکی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بھلائی ہوگی کہ آدمی ان کو ثواب پہنچائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے اور دعائے رحمت کرے. اور اس میں ہمارا کوئی وقت بھی نہیں خرچ ہوتا. 12 دفعہ قل هو اللہ پڑھو، پھر اس کے بعد ثواب پہنچا کر کے یہ دعا کرو یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما، سب پر رحم فرما، سب کے درجے بلند فرما. بس یہ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی اپنا ہی فائدہ، ان کا ہی فائدہ. دوسرا واقعہ ایک نیک عورت کا ہے جس کا نام باہیہ تھا. باہیہ اس کا نام تھا. یہ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو دفنا دیا گیا، تو ان کے بیٹے نے معمول بنا لیا کہ روزانہ وہ اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا اور پھر کچھ صورتیں، کچھ آیتیں تلاوت کر کے اپنی والدہ کو اس کا ثواب پہنچا کر آ جاتا. اور اس کا یہ بہت عرصہ یہی معمول تھا. ایک دن اس نے خواب دیکھا اور خواب میں اس کو اس کی والدہ نظر آئی، اور اس نے اپنی والدہ سے اپنا حال پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، کیسی ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ بھئی میں الحمدللہ عالم برزخ میں ہوں اور بڑے آرام سے ہوں. یہ ہر طرف قالین بچھے ہوئے ہیں اور موٹے ریشم کے اور باریک ریشم کے گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، اور میں بے فکر ہوں، بالکل ٹھیک ہوں. اور بھائی تم جو روزانہ مجھے آ کر کے قرآن شریف کی تلاوت کر کے ثواب پہنچا کر جاتے ہو، بھائی یہ معمول مت چھوڑنا، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور نصیب مجھے فائدہ ہوتا ہے، بلکہ جب تم آتے ہو تو میرے قرب و جوار کے سارے مرنے والے میرے پاس آتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائیا تیرا بیٹا آیا ہے، بھائیا تیرا بیٹا آیا ہے ثواب پہنچانے کے لیے. تو جب وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں تو میرا اور بھی دل خوش ہوتا ہے. اس لیے بیٹا تم یہ مت چھوڑنا، آتے رہے بھائی. پھر انہوں نے میرے گھر کے بارے میں متعلق گھر کے دوسرے افراد کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں. تو جو زندہ تھے ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا، اور جو وفات پا چکے تھے اس کے بارے میں نہیں پوچھا. اس لیے بھائی والدین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو یاد رکھیں. ماشاءاللہ نیک مسلمان یاد رکھتے ہیں، وہ راشی میں بھی ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور پھر بقرعید میں بھی وہ قربانی ان کی طرف سے کرتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے والدین کی طرف سے حج عمرہ بھی کرواتے ہیں. تو یہ سب نیک کام ہے جس کا ثواب مرنے والوں کو پہنچانے سے پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو ہر قسم کی تکلیف پہنچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 24. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مذکور ہے. کبیرہ گناہوں میں یہ چیزیں بھی ہیں، یعنی اور بھی چند گناہ کبیرہ اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. مثلا یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ میں عین لڑائی کے وقت پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر جنہیں ایسی بری باتوں کی خبر بھی نہیں زنا کی تہمت لگانا. تو کسی پر تہمت لگانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جس سے بے حد بچنا ضروری ہے. گھروں میں جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غصے میں آ کر جھوٹی تہمت لگا دی جاتی ہے، اور جھوٹی تہمت کے نتیجے میں گھر کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے. اور اکثر ایسی باتیں بے پرکھی ہوتی ہیں.
یعنی بالکل بے حقیقت جھوٹی، وہ تہمت تو جھوٹی ہی ہوتی ہے. تو کسی مسلمان مرد پر تہمت لگا دینا یا کسی مسلمان عورت کے اوپر جو پاک دامن ہو تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یاد رکھیے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں بس ایک آدمی کی بات سن کر فوراً اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے. اگر گھر کے ساس نے کوئی بات کہہ دی تو بس اب اس کو بالکل پتھر کی لکیر سمجھ کر کے اب بہو کے ساتھ آپریشن شروع ہو جاتا ہے. اور بہو نے کوئی بات کہہ دی تو بس اس کے سنتے ہی اس کو بالکل پتھر کی لکیر سمجھ کر ساس ماں کے ساتھ اور گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا جاتا ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ایسی دوست احباب نے کسی نے کوئی بات کان میں ڈال دی، بس سمجھو یہ بالکل صحیح ہے، اب جس کے بارے میں کہیے اس سے کوئی تحقیق نہیں کرے گا. یہ ہے اصل فساد کی جڑ اور ناجائز طریقہ. اس کی وجہ سے گھروں کے اندر جھگڑے اور لڑائی ہوتی ہے. تو لہذا ہمیشہ ایک قاعدہ بنا لیں، جب کوئی بات کہے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، اور کم از کم اس سے تو پوچھو جس کے بارے میں اس نے یہ بات کہی ہے، اس نے کہی ہے نہیں کہی ہے، یا دوسرے نے نمک مرچ ملا کر کے آگے بات پہنچائی ہے. اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، کہنے والا تھوڑی سی بات کہتا ہے، سننے والا 10 ملا کر کے پھر آگے پہنچا دیتا ہے، اور پھر آگے جا کے آگ لگ جاتی اور گھر کے اندر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ لڑائی جھگڑا یہ خود گناہ، اور جھوٹی بات کہنا الگ گناہ، تہمت لگانا بہت بڑا گناہ. اس لیے ان گناہوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. ایسے یتیم کا مال کھانا بھی بڑا گناہ ہے. تو بعض گھروں کے اندر یتیم بھی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ پھر ان کے مال کے اندر بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں، اپنے کھانے پینے پہننے میں ان کے ناحق ان کا مال استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ دیکھتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے. اتنا بڑا گناہ ہے. چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پھر صحابہ کرام بہت ہی زیادہ محتاط ہو گئے، اور جن جن کے یہاں یتیم تھے انہوں نے اپنے یتیم بچوں کا کھانا بھی الگ کر دیا، پینا بھی الگ کر دیا، اور ان کی ہر چیز الگ کر کے رکھ دی. اب ان کے لیے الگ پکانا، پھر اگر بچ جائے تو اس کو الگ رکھ کر اس کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا، اور بعض مرتبہ الگ رکھے خراب بھی ہو جاتا. تو صحابہ کرام کو بڑی دشواری پیش آئی. تو اللہ پاک نے دوسری آیت نازل فرمائی، فرمایا قاعدے کے مطابق، دستور کے مطابق تمہیں ان کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر سہولت ہو گئی. پھر صحابہ کرام نے ان کے پیسے اپنے پیسوں میں ملا کر کے پھر مشترک کھانا پکانا شروع کیا. تو اس میں یہ کہ وہ ہمارا کھائیں گے، ہم اس کا کھائیں گے. تو اصل میں ناحق کھانا یہ ہے گناہ اور ناجائز. اور ویسے دستور کے مطابق کوئی ایک کھا پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کی پرورش کریں اللہ کے رضا کے لیے. تو یتیم کی پرورش کا بڑا ثواب ہے. اس کے سر کے اوپر اگر کوئی محبت سے ہاتھ رکھے تو جتنے بال ہاتھ میں آتے ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے. حدیث نمبر 25، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مذکور ہے کہ گناہ کبیرہ میں داخل ہیں زنا کرنا، چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا. تو بد نظری اور بدنگاہی اور بدکاری کے متعلق تفصیل پہلے گزر چکی ہے. اس گناہ سے بچنا چاہیے. چوری اور ڈاکہ بھی ہمارے یہاں کتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ کسی کی جان مال محفوظ نہیں ہے. لیکن یہ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 26، اس کا عنوان ہے منافق کی نشانیاں. حدیث نمبر 26، منافق کی نشانیاں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہوگا. 4 خصلتیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے. وہ خصلتیں یہ ہیں: نمبر 1، جو اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، خواہ مال ہو یا کوئی بات ہو، تو وہ خیانت کرے. جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جب کوئی معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے. جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دینے لگے.
حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. تو یہ 4 باتیں گناہ کی ہیں بھائی، اور یہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے. جب کوئی کسی کے پاس امانت رکھوائے تو جیسی رکھوائے ویسی اس کی حفاظت سے اپنے پاس رکھنا چاہیے. کسی نے زیور رکھوا دیا تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. پیسے رکھوا دیے تو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی اور چیز رکھ دی تو اس کو اسی طریقے سے حفاظت کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور پھر جب وہ مانگے تو اس کو ادا کر دینا چاہیے. یہ طریقہ ہے. لیکن کسی نے کوئی چیز رکھوائی اور جناب اپنے استعمال میں لے لی، کسی اور کو استعمال کے لیے دے دی، یا پیسے اپنے اس کی ذات کے بغیر اپنے کاروبار میں لگا لیے، تو یہ سب خیانت ہے جو کہ ناجائز ہے. اور ایسے ہی جب کوئی اپنی بات کسی کو بیان کرے تو وہ بات بھی امانت ہوتی ہے. اگر کوئی کسی سے کوئی بات کہے تو وہ بات جو ہوتی ہے اس کی امانت ہوتی ہے. لہذا اس بات کو بھی دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے، اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہیے. خاص طور سے راز کی بات، یا یہ کہ وہ بات کہہ رہا ہے اور ادھر یوں دیکھ رہا ہے، جو اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ کوئی اہم بات بتانا چاہ رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ بس میں اس کو بتاؤں، کسی اور کو پتہ نہ چلے، تو وہ سمجھو وہ بھی امانت ہے، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے. اس طرح سے جب کوئی کسی کو کوئی بات کہے تو بس وہ بھی مال کی طرح، پیسے کی طرح، زیور کی طرح امانت ہے. اب بغیر اس کی اجازت کے دوسروں کو وہ بات بتانا خیانت ہے. تو امانت میں خیانت کرنا یہ بھی نفاق کی علامت اور نشانی ہے. جس آدمی کے اندر امانت میں خیانت کرنے کی خصلت ہوگی، یہی خصلت ہوگی، تو سمجھو کہ ایک حصہ نفاق کا اس کے اندر پایا جا رہا ہے. مسلمان تو لا ایمان لمن لا امانت لہ فرمایا گیا ہے کہ وہ مومن وہ ایمان کامل نہیں جس کے اندر امانت نہ ہو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کامل امانت